اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے دوسرے شخص سے 3000 دینار قرض لیا تو جو قرض دینے والا تھا اس نے قرض کی واپسی کی مقرر تاریخ رکھ دی۔ تو جب مقرر تاریخ آئی، قرض خواہ نے مقروض سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا تو مقروض نے کہا کہ میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ دنوں کی مہلت چاہیے۔ تو جو قرض دینے والا تھا اس نے قاضی صاحب کے ہاں پیغام پہنچا دیا۔ قاضی صاحب نے مقروض کو طلب کیا۔ مقروض جب قاضی صاحب کے پاس آیا، قاضی صاحب نے اس سے پوچھا کہ تو اس کا قرض ادا کیوں نہیں کرتا؟ تو مقروض نے کہا کہ قاضی صاحب میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، میرا کاروبار ختم ہو چکا ہے، مجھے کچھ دنوں کی مہلت چاہیے۔ تو قاضی صاحب نے اسے 1 ماہ کی مہلت دی اور کہا کہ جلدی سے اس کی قرض کی واپسی کا انتظام کرو۔ تو مقروض جب عدالت سے باہر آیا تو سامنے اسے ایک مسجد نظر آئی۔ وہ مسجد میں چلا گیا، وہاں پر گیا، کثرت سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے لگا۔ ایسے چلتے چلتے 27 دن گزر گئے۔ جب وہ 28ویں کی رات کو سویا تو اس کی تو قسمت ہی جاگ اٹھی۔ اس کے خواب میں آقا دو عالم حضور اقدس نور مجسم شفیع معظم سرور کائنات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو پریشان نہ ہو، تو وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جا، اسے اپنا سارا واقعہ بتا اور قرض کی ادائیگی کے لیے 3000 دینار مانگنا۔ تو وہ شخص جب صبح اٹھا تو بہت خوش تھا، ساری پریشانی ختم ہو چکی تھی۔ وہ سیدھا جانے ہی لگا وزیر کے گھر کہ اس کے خیال میں آیا، اس کے مائنڈ میں آیا کہ اگر اس وزیر نے کوئی نشانی مانگ لوں کہ میں کیسے مانوں کہ تیرے خواب میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے میرا فرمایا کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جا۔ تو وہ شخص نہ گیا، یہ سوچ کر وہ شخص نہ گیا۔ جب وہ دوسرے دن سویا تو پھر اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ اس کے خواب میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تو وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جا، تو پریشان نہ ہو، تو اس کے پاس جا، اسے اپنا سارا واقعہ بتا اور 3000 دینار قرض کے لیے مانگنا۔ تو وہ شخص جب صبح اٹھا پھر جانے لگا اور پھر سے اس کے مائنڈ میں آیا کہ اگر اس وزیر نے کوئی نشانی مانگ لی تو میں کون سی نشانی دوں گا۔ تو چنانچہ وہ شخص دوسرے دن بھی نہ گیا۔ اب مہینے کی بھی آخری رات اور مہلت کی بھی آخری رات، جب وہ رات کو سویا تو پھر سے اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ اس کے خواب میں آقا دو عالم حضور اقدس نور مجسم شفیع معظم سرور کائنات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تو پریشان نہ ہو، تو وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جا، اسے اپنا سارا واقعہ بتا اور قرض کی ادائیگی کے لیے 3000 دینار مانگنا۔ تو شخص نے کہا حضور میں چلا تو جاؤں گا لیکن مجھے کوئی نشانی چاہیے، بالفرض اگر اس وزیر نے کوئی نشانی مانگ لی تو میں اسے کون سی نشانی دوں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ وزیر تجھ سے کوئی نشانی مانگے تو اسے کہنا کہ تو ہر روز فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ تو وہ شخص جب صبح اٹھا تو بہت خوش تھا، نشانی بھی مل چکی تھی، ساری پریشانی ختم ہو چکی تھی۔ صبح اٹھا، نماز پڑھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا، اور وہ جب نذرانہ پیش کرنے کے بعد وہ سیدھا وزیر علی بن عیسیٰ کے گھر پہنچ گیا، اس سے ملاقات کی اور سارا واقعہ بتایا۔ تو وہ وزیر اس نے ویسے ہی نشانی مانگی کہ میں کیسے مان لوں کہ تیرے خواب میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تو اس شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا دیا کہ تو ہر روز فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ تو جب مقروض نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنایا تو جب
وزیر نے یہ فرمان سنا تو وہ بہت خوش ہوا. اس نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے. ہاں میں ہر روز فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. تو وہ وزیر سیدھا اٹھا اندر گیا اور 9000 دینار لے کر آیا. 3000 دینار نہیں 9000 دینار لے کر آیا. 3000 دینار دیے, کہا کہ اس سے اپنے قرض کی ادائیگی کرنا. پھر 3000 دینار دیے, کہا کہ اس کو اپنے بچوں پر خرچ کرنا. پھر 3000 دینار دیے, کہا کہ اس سے اپنا کاروبار پھر سے شروع کرنا. اور قسم دی کہ جب بھی تجھے کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئے گی تو بلا جھجک تو مجھ سے مدد لینے آئے گا. تو وہ شخص 9000 دینار لے کر سیدھا قاضی صاحب کے ہاں پہنچا. قاضی صاحب کے سامنے 3000 دینار پیش کیے اور کہا کہ یہ میرے قرضے کی ادائیگی کے ہیں. قاضی صاحب نے کہا کہ تو نادار تھا, تو مفلس تھا, تیرے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی؟ تو اس شخص نے سارا خواب کا واقعہ سنا دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سنا دیا. تو جب قاضی صاحب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا تو وہ اندر گیا اور 3000 دینار لے کے آیا. 3000 دینار جب لے کے آیا تو وہ اس مقروض کے ہاتھ پہ رکھ دیے اور کہا کہ میں بھی اس ثواب میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اکیلا سارا ثواب وہ وزیر ہی کیوں لے جائے, میں بھی یہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ سارا مسئلہ یہ سارا ماجرا وہ دیکھ رہا تھا, جس نے قرض واپس لینا تھا وہ دیکھ رہا تھا. اور اس نے بھی کہا کہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تجھ پر سارا قرض معاف کرتا ہوں اور میں بھی اس ثواب میں شامل ہونا چاہتا ہوں. میرے پیارے دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, یہ تمامی فضیلت, یہ جو بھی فضیلت تھی درود پاک کی پڑھنے کی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اپنی پیاری دعاؤں میں حافظ محمد ثقلین کو یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.